الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس کی تھوڑا سلو کر دیں، معلوم نہیں ہے بٹن. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر آپ لوگوں کے سامنے اس عظیم صحابی کا تذکرہ کروں گا جنہیں دنیا ذو النورین کے نام سے بھی جانتی ہے. خلیفہ ثالث، دوہرے داماد پیغمبر، ذو الہجرتین، ذو البشارتین، ذو الشرکتین، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. تاریخ اسلام کے عظیم انسان اسی مہینے کی 18 تاریخ کو مدینہ منورہ کے اندر 40 دن کے محاصرے کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا. آج آپ کے سامنے ان کی سیرت کے چند گوشے عرض کروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے زمانہ میں اسلام لانے والوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. اور جب یہ ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو ابتدائے اسلام کا جو زمانہ تھا یہ تکلیفوں کا، اذیتوں کا تھا.
تو جو تکلیفیں اللہ کے پاک پیغمبر پر ہو رہی تھی وہی تکلیفیں ان کو بھی برداشت کرنا پڑی. انہیں اتنا مارا جاتا، خون میں رنگین کر دیا جاتا، کبھی چٹائیوں میں ان کو لپیٹ کے دھواں چھوڑا جاتا اندر، جس سے ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا، دم گھٹتا، حالت موت جیسی ہو جاتی، چھوڑ دیتے. لیکن اسلام سے ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے پائے استقلال میں جنبش بھی نہ آیا. اور عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر، احد پہاڑ پہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں اور عثمان غنی ہیں. ان تینوں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی موجود ہیں. پہاڑ کانپنے لگا، زلزلہ آیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں پاؤں مار کے پہاڑ سے کہا ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اے پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جا، ہلتا کیوں ہے؟ تجھ پہ نبی ہیں، تجھ پہ صدیق ہیں، تجھ پہ دو شہید ہیں. شہیدان، ایک فاروق اعظم اور دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ، یہی عثمان ہے. حیا اور پاک دامنی کا یہ عالم ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی. جب دور ہی بدکاری کا تھا میں نے اس وقت بھی اپنا دامن پاک رکھا ہے. حیا کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق اکبر آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، فرمایا آنے دو. فاروق اعظم آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. آپ اسی کیفیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی سے کپڑا اوپر ہے، پنڈلی ننگی ہے. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے فوراً نبی کریم بیٹھ جاتے ہیں اور پنڈلی کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیتے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو اسی حالت میں بیٹھے رہے، ابو بکر بھی تشریف لائے، آپ کی کیفیت وہی، فاروق اعظم بھی تشریف لائے، آپ کی کیفیت وہی برقرار رہی. لیکن جب عثمان آئے تو ان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنی پنڈلی بھی چھپا دی. وجہ کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یقین کیجئے میں اکثر کہتا ہوں کہ الہی تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر. الہی تو پھر ہم میں
صدیق سا ایمان پیدا کر، فاروق اعظم جیسا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ حیا میں نمایاں نام، جب حیا کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان میں اتنی حیا تھی کہ اتنی حیا تو کنواری لڑکی میں بھی نہیں ہوتی۔ حیا کے پیکر کیوں حیا نہ ہو؟ حیا اسلام کی زینت ہے۔ کیا ہے؟ حیا اسلام کی، دین کی زینت ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کے لیے کچھ اخلاق ہوتے ہیں اور اسلام کے اخلاق کیا ہیں؟ حیا ہے۔ اسلام کا خلق کیا ہے؟ حیا ہے۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں اسے ہم کبھی با اخلاق، وہ بد اخلاق ہے، اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ اخلاق تو وہ نعمت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان کو دونوں ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ حیا اور ایمان کو ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان میں سے ایک اٹھ جائے دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ حیا اٹھ جائے ایمان بھی نہیں رہتا، ایمان اٹھ جائے تو حیا بھی نہیں رہتا۔ مستدرک حاکم کی حدیث۔ اور حیا تو وہ نعمت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا جب بھی لاتی ہے تو خیر لاتی ہے۔ حیا جب لاتی ہے خیر ہی خیر لاتی ہے۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ یوں ہیں الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے۔ اور حدیث کے تیسرے الفاظ یہ ہیں کہ الحیاء کلہ خیر، حیا نیری خیر ہی خیر ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ آپ کو یہ بھی بتلا دوں، مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ کرام کی، حیا کا تذکرہ چل پڑا، فَذُكِرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءُ، حیا کا تذکرہ چل پڑا، فَقَالُوا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ الحیاء من الدین، کیا حیا دین کا حصہ ہے؟ کیا حیا دین میں سے ہے؟ سوال تو اندازہ لگائیے، سوال بڑا عجیب ہے۔ الحیاء من الدین، کیا حیا دین میں سے ہے؟ نبی کریم نے فرمایا بل هو الدین کلہ، بلکہ حیا تو پورا دین ہے۔ حیا تو پورا دین ہے۔ تو حیا میں نمایاں نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اما الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، رواہ مسلم۔ یہ ایک شان ہے ان کی، اور تقوی کا یہ عالم ہے، پرہیزگاری کا، خوف الہی کا، کہ جب بھی قبرستان جاتے یا کسی قبر پہ نظر پڑتی ٹھہر جاتے، کئی وقت تک کھڑے رہتے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ آج کل قبرستان میں بھی گپیں ہانکی جاتی ہیں، قبرستان میں بھی لطیفے ہوتے ہیں،
کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ تو خیر بات کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان اور عظمت ان کی اتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان سے کیا۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے، یہ جتنے بھی رشتے ہوئے ہیں، شادیاں رخصتیاں ہوئی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے، نبی کریم نے فرمایا یہ سب نکاح میں نے وحی سے کیے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا، وحی آئی تو میں نے نکاح کیا ہے۔ تو حضرت عثمان کا انتخاب اللہ نے کیا، عثمان ابن عفان کا انتخاب رسول اللہ نے کیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، زندگی گزر رہی ہے، ہجرت کرنے کا وقت آ گیا۔ پہلی ہجرت مسلمان مکہ سے حبشہ کرتے ہیں۔ حد درجہ سختی جب مکہ میں بڑھی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو، حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی، ہے عیسائی مگر منصف مزاج آدمی ہے، وہاں چلے جاؤ، تمہارے دین میں کوئی پابندی نہیں کرے گا، تم پہ کوئی سختی نہیں کرے گا، جاؤ۔ تو جو پہلا قافلہ ہجرت کے لیے روانہ ہوا ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس پہلے قافلے میں حضرت عثمان اپنی زوجہ بنت رسول اللہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ جب ہجرت کر کے روانہ ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ دین کے لیے ہجرت کی ہے وہ میرا عثمان ہے۔ چلے گئے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے، پھر واپس آئے، پھر دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی ہے۔ تو کتنی ہجرتیں ہو گئیں؟ تو اسی وجہ سے عثمان کا لقب ہے ذو الہجرتین، دو ہجرتوں والا، دو ہجرتوں والا، دو دفعہ ہجرت کی ہے۔ اور ہجرت کا دوسرا سال ہے غزوہ بدر، واقعہ معرکہ بدر رونما ہونے والا ہے، اعلان ہو گیا جہاد پہ چلیے، 313 جانثار تیار ہو گئے۔ حضرت عثمان بھی تشریف لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ تیار ہوں لیکن بیوی بیمار ہے، حضرت رقیہ آپ کی بیٹی شدید بیمار ہے۔ نبی علیہ السلام کو معلوم تھا، فرمایا عثمان آپ نہ جائیں، آپ ٹھہر جائیں، آپ بیوی کا خیال رکھیں، ان کا علاج معالجہ کریں، ہم چلتے ہیں۔ آپ کو حکم ہوا، آپ گھر ٹھہر گئے۔ صحابہ کرام چلے گئے میدان بدر میں، اللہ نے فتح عظیم عطا کی، 70 سرداران قریش مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی بھاگ گئے۔ صحابہ میدان بدر سے آ رہے، حضرت زید بن حارثہ، اسامہ بن زید چیختے ہوئے تکبیر کے نعرے لگا کے مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگوں بشارت ہو، بشارت ہو، اللہ نے فتح عطا کی ہے۔ وہ ادھر سے بشارتیں لے کے آ رہے ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان کی زوجہ وفات پا چکی اور قبر کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ بالکل یہی موقع تھا کہ آپ کی قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام واپس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت رقیہ کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، بڑے دکھیا، بڑے غمگین ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک صدمہ تو یہ بیوی فوت ہو گئی، دوسرا صدمہ یہ تھا کہ اس بیوی کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق تھا، رشتہ داری کا، داماد تھا، اور وہ وفات پا گئیں تو یہ ایک درد اور تکلیف ان کو محسوس ہوتی تھی۔ لیکن قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غزوہ بدر کی غنیمتیں تقسیم ہونے لگی نا، مال غنیمت، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کو بھی مجاہدین کے برابر حصہ دو۔ کیوں؟ خود نہیں ٹھہرا، عثمان میرے حکم سے ٹھہرا ہے، جو گئے ہیں وہ بھی میرے حکم سے گئے ہیں، اور جن کو میں نے ٹھہرایا یہ بھی میرے حکم سے ٹھہرے ہیں۔ تو ٹھہرنے کے باوجود بھی نبی کریم نے عثمان کی شرکت کو قبول کر لیا، ان کی شرکت کو شمار کر لیا، مال غنیمت میں حصہ دے دیا۔ تو حضرت عثمان بھی بول پڑے، فرمایا یا رسول اللہ، مال غنیمت کا حصہ تو آپ نے دے دیا، لیکن اجر و ثواب کا کیا بنے گا؟ فرمایا عثمان، اجر و ثواب بھی ان کے برابر ملے گا۔ کیا شان ہے! اجر و ثواب بھی ان کے برابر ملے گا۔ یہ پہلی شرکت۔ کچھ دن گزرے، سال ہونے کو ہے، بڑے غمگین ہیں، نبی علیہ السلام نے بلا کے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نکاح کر دیا۔ تو تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ کائنات میں عثمان وہ واحد شخص ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، یکے بعد دیگرے۔ روئے زمین پر صرف اور صرف یہ خصوصیت کن کی ہے؟ حضرت عثمان کی ہے۔ کوئی شخص پہلے ایسا نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، ایک کے بعد دوسری۔ یہ صرف حضرت عثمان کی شان ہے۔ اور سچ بتاؤ ہری پور والوں، آپ سے پوچھتا ہوں، جو بندہ پہلی بیوی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرے کسی کی پہلی بیٹی کے ساتھ، دوسری بیٹی دیتا ہے کوئی؟ یہ دلیل ہے کہ حضرت عثمان نے نبی کریم کی لخت جگر حضرت رقیہ کے ساتھ اتنی بہترین زندگی گزاری، اور نبی کریم اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایسی بہترین زندگی گزاری کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دوسری بھی دے دی۔ اور پھر وہ وقت آیا، سن 9 ہجری ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال کر گئیں، وہ بھی وفات پا گئیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھا، دفنایا۔ جب وہ وفات پا گئیں، بے انتہا غمگین ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دل جوئی کے لیے ایک جملہ کہہ دیا، فرمایا عثمان، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ اس وقت تیسری بھی ہوتی تو میں تیسری بھی دے دیتا۔ اسد الغابہ وغیرہ میں یہ روایت بھی، اگرچہ محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے، وہ یہ ہے، کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، اگر تیسری وفات پا جاتی تو پھر؟ فرمایا لو کان عندی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور سب فوت ہوتی یکے بعد دیگرے، میں سب دے دیتا۔ کوئی محبت کا اندازہ لگ رہا ہے کتنے عروج پر ہے، کس شان کے مالک ہیں، کیا مرتبہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاں۔ اور یہی نہیں، اندازہ لگائیے، جیش العسرہ، بلکہ اس سے پہلے سن 7 ہجری میں جب یہ مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی بندہ مسجد تنگ پڑ گئی ہے، کوئی زمین خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دے اور جنت میں مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم دے کر زمین خریدی اور وقف کر دی۔ ایسے لوگ تھے۔ آج کل تو یہ عالم ہے، مسجد میں بل بھی آئے، سینکڑوں نمازی ہوتے ہیں تو مسجد میں چارٹ لگانا پڑتا ہے اور اعلان کرنا پڑتا ہے خدا کے لیے بل آ گیا، بل دو۔ کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ مسجد میں بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک موقع۔ دوسرا موقع آیا جب غزوہ تبوک کا پتہ چلا کہ 1,00,000 فوج لے کر کافر آ چکے ہیں اور مدینہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو، تیاری کرو، میدان میں پہنچنا ہے۔ اب 1,00,000 فوج کے مقابلے میں تیاری کی بھی تو ضرورت ہے۔ فرمایا مال جمع کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر جلوہ افروز ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہی موقع ہے جس میں فاروق اعظم نے آدھا مال دیا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں صدیق اکبر نے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، لا کے رکھ دیا سارا کچھ۔ یہ وہی غزوہ ہے۔ اعلان ہو رہا ہے مسلمانوں لائیے، تیاری کیجئے، میدان کارزار کے لیے تعاون کیجئے۔ عثمان تشریف لاتے ہیں اور تھیلے میں 1,000 دینار پڑے ہیں، نبی کریم کی جھولی میں ڈال دیے۔ کتنے دینار؟ 1,000 دینار لا کے یوں جھولی میں ڈالے۔ ترمذی کتاب المناقب، الفاظ بھی حدیث کے ذرا پڑھنے لگا ہوں۔ جب 1,000 دینار رسول اللہ علیہ السلام کی جھولی میں ڈالے تو صحابی فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ، نبی کریم اپنی جھولی میں وہ دینار یوں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں اور کہتے ہیں مَا ذَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ۔ 2 دفعہ فرمایا عثمان کو آج کے بعد کوئی بھی عثمان کی غلطی اور خطا عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اتنی بڑی نیکی کی ہے۔ ابھی بس نہیں ہوئی، مطالبہ جاری اور لاؤ۔ مارکا بہت بڑا ہے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ 100 بعیر بأحلاسہا وأقطابہا فی سبیل اللہ۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ قبول ہو گئے۔ فرمایا اور پھر اٹھتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ اور ساز و سامان کے ساتھ قبول کر لیجئے۔ کتنے ہو گئے؟ 200 اونٹ۔ تیسری دفعہ پھر اعلان کیا، فرمایا 100 اونٹ 300 میں 300، 100 نہیں، 300 پہلی دفعہ، 300 دوسری دفعہ، 300 تیسری دفعہ، 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ نے نبی کریم کے اعلان پہ عطا کیے۔ نبی کریم اترتے ہیں منبر سے، اعلان منبر پہ ہو رہا تھا، اترتے ہیں اور اترتے ہوئے پھر وہی جملہ کہا، فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذه، عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد انسان غلطی ہو بھی جائے تو عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ تو میدان کارزار کے لیے، خود اللہ کے نبی پہ خرچہ کرنے کا یہ عالم ہے۔ ایک دن تشریف لائے ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ فرمایا کون؟
کہنے لگے عثمان. فرمایا اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نہیں. حضرت عثمان کہنے لگے ام المومنین کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے، میں اس لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. ہوشیار لوگ، عقل مند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کا ضمیر مجروح ہونے سے پہلے پہلے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، عزت نفس مجروح ہونے بھی نہیں دیتے. فرمایا کچھ چاہیے تو بتائیے. ام المومنین نے فرمایا عثمان 4 دن ہو گئے اللہ کے پاک پیغمبر فاقے سے ہیں. کتنے؟ 4 دن ہو گئے ہیں فاقے سے، اور جب بھی نماز سے آتے ہیں پوچھتے ہیں عائشہ کچھ آیا ہے، کسی نے کچھ دیا ہے؟ ام المومنین کہنے لگی کچھ بھی نہیں. پھر مسجد چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. فرمایا عائشہ کچھ ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. پھر جب اس دفعہ مسجد چلے گئے دریں اسنا حضرت عثمان آئے اور کھجوریں، گھی، بنا ہوا گوشت، تلا ہوا گوشت، یہ ساری چیزیں، آٹا، یہ لے کر لادے ہوئے نبی کریم کے حجرے کے سامنے آ کے پیش کر دیا سب کچھ ام المومنین کے سامنے. اور آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں عائشہ جب بھی ایسی ضرورت ہو مجھے ضرور خبردار کیجئے آئندہ کے لیے. تشریف لے گئے حضرت عثمان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی میں فوراً جلدی دسترخوان بچھا دیا. حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد میں ہیں. دسترخوان کس لیے بچھایا؟ تاکہ جب اللہ کے پاک پیغمبر آئے تو انتظار بھی نہ کرنا پڑے، دسترخوان تیار ہو. دسترخوان بچھایا، کھانا لگا ہوا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جب آتے ہیں دیکھتے ہیں سامنے دسترخوان ہے، خوراک کھانا لگا ہوا ہے. فرمایا عائشہ 4 دن کا فاقہ، اس کے بعد یہ کہاں سے آ گیا سارا کچھ؟ یہ کہاں سے آیا؟ ام المومنین کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے داماد، آپ کے خادم عثمان لائے ہیں. تو جب یہ سنا عثمان کا نام تو ام المومنین کہتی میں نے سوچا بیٹھ کے کھائیں گے، آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کھایا، پھر نکل پڑے. جب نکلے گھر سے میں نے حجرے کے ساتھ سر لگایا، دیکھتی ہوں نبی کریم کہاں جا رہے ہیں. جب میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر مسجد تشریف لے جاتے ہیں، فوراً مسجد چلے جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اے میرے اللہ انی قد رضیت عن عثمان فرزان ہو، اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا. دعا کی، اس کے بعد تشریف لاتے ہیں. یہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دین کے لیے، اسلام کے لیے نبی کریم کے اوپر خرچ کیا. اور یہی نہیں، عام مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنے کا یہ عالم ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے، بھوک ہے، لوگ بلبلا اٹھے ہیں. اتنے میں پتہ چلا کہ 100 اونٹوں پہ مشتمل ساز و سامان خوراک سے لدا ہوا قافلہ شام سے مدینہ میں داخل ہونے والا ہے. جب ملک کا یہ حال ہو اور باہر سے مال آئے تو تاجر فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ خرید لو، پھر شہر میں آ کے مہنگے داموں بیچیں گے، کمائی کا تو یہی موقع ہے. مدینے کے تاجر اٹھتے ہیں. قافلہ کس کا ہے؟ تجارت کا. کسی نے کہہ دیا یہ عثمان ابن عفان کا ہے. سارے آ گئے، کہنے لگے عثمان
بیچو. بولی بتاؤ کتنی قیمت؟ حضرت عثمان کہنے لگے میں کیا بتاؤں، تم بتاؤ کتنی بچت دو گے؟ کیا 10 میں 1 دیں گے؟ فرمایا کم ہے. کہا 10 کے 2 دیں گے. کم ہے. 4 دیں گے. 5 تک گئے. حضرت عثمان نے کہا یہ کم ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو ایک تاجر نے کہا وہ ہمیں بھی بتلائیے کہ مدینہ میں کون ہے جو آپ کو 1 کے بدلے 10 دیتا ہے، 1 روپے کے بدلے، تاکہ ہم بھی اس تاجر کو دیکھ لیں کتنی دولت اس کے پاس ہے. حضرت عثمان کہنے لگے وہ مدینہ کا تاجر نہیں، وہ میرا اللہ ہے. اب تم بتاؤ 1 کے بدلے 10 دے سکتے ہو؟ کہنے لگے ہم تو نہیں دے سکتے. فرمایا میرا رب دیتا ہے. قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. جو 1 لائے گا اس کے کتنے بدلے ملیں گے؟ 1 کے بدلے 10 گنا زیادہ ملے گا. تو نے کہا پھر اب کیا کریں گے؟ فرمایا جتنا مال آئے گا سارا مدینہ کے فقراء پہ تقسیم کر دو. سب تقسیم کر دیا. اور نوکروں سے کہا جب سب تقسیم ہو جائے پھر مجھے بلانا. جب سب کچھ تقسیم ہو گیا کہنے لگے عثمان سب کچھ ختم ہو گیا. فرمایا اونٹوں کے اوپر جو رسیاں ہیں سامان باندھنے کے لیے، جو کجاوے ہیں، ان کا کیا بنا؟ فرمایا وہ تو ہیں. فرمایا رسی بھی نہ رہنے دو، نکیل بھی نہ رہے، وہ بھی تقسیم کر دو. جب وہ بھی تقسیم کر دیے فرمایا عثمان اب صرف اونٹ باقی ہیں. کہنے لگے اب ان سارے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی تقسیم کر دو. تاریخ نے لکھا ہے کہ 100 اونٹوں پہ لدا مال بھی تقسیم ہو گیا، اونٹ بھی ذبح ہو کے تقسیم ہو گئے. لیکن حضرت عثمان کے گھر میں خود فاقہ ہے، اس میں سے کچھ گھر بھی نہیں لے کے آئے. اب جس شخصیت کا یہ عالم اور یہ کردار ہو، اب تاریخ کے چند لوگ اٹھ کے ان کی اوپر خیانت کا الزام لگائیں تو ہم ایسی تاریخ اور ایسے تاریخ دان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. صحابہ کرام کو ہم تاریخ کے آئینے میں نہیں، ہم قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں. صحابہ کرام کو تاریخ کے اوراق میں نہیں، قرآن کے اوراق میں دیکھو، نبی کے فرامین کی نظر سے دیکھو، مصطفیٰ کی نظر سے دیکھو. میرا ایمان ہے ہری پور والوں، ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ ساتھ دیں گے ذرا. جب اللہ کے پاک پیغمبر سن 6 ہجری میں مکہ سے چلتے ہیں مدینہ سے چلتے ہیں مکہ عمرے کے لیے، 1400 صحابہ کرام ساتھ ہیں. حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا جاتا ہے، مکہ سے باہر روک لیا جاتا ہے کہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جنگ کے لیے تھوڑی آئیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، بس صرف حرم دیکھنے دیجئے. کہنے لگے نہیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی. آپ 1500 آدمی لے کے آئے ہیں اسلحے سمیت اور ایسے عمرہ کریں گے، یہ تو ہماری شان کے لائق نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان آپ سفیر بن کے جائیں اور ان سے مذاکرات کریں، ان کو مطمئن کریں. حضرت عثمان چلتے ہیں، پہنچتے ہیں حرم کے پاس، مشرکین کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہیں. حضرت عثمان کہنے لگے ہم لڑنے نہیں آئے، رہنے بھی نہیں آئے، صرف عمرہ کریں گے، عمرہ کرتے ہی واپس چلے جائیں گے. کہا نہیں نہیں نہیں، بڑی کوشش کی منوانے کی، نہیں مانے. ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ عثمان آپ کو اجازت ہے، آپ آ چکے ہو نا، یہ سامنے حرم ہے، آپ کو اجازت ہے چلے جاؤ، طواف کر لو، سعی کر لو، کعبے کا دیدار کر لو،
زمزم پی لو، آپ کو اجازت ہے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ اور ادھر 1400 صحابہ کرام انتظار میں کہ عثمان ابن عفان مذاکرات میں کیا پیغام لے کے آتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ عثمان کتنا سعادت مند ہے، ہمیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن عثمان تو طواف کر لے گا۔ عثمان کے تو مزے ہیں، وہ جا کے طواف کر لے گا۔ جب سب نے یہی رش کی بات کی، رش کیوں نہ آتا ہو بھلے کہ بندہ 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے حرم کے بالکل قریب پہنچ چکا اور وہاں روک لیا جاتا ہو تو دل کتنا مچلتا اور تڑپتا ہوگا۔ تو سب رش کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم میں سے تو عثمان ہی بہتر رہے ہیں کہ وہ تو طواف بھی کر لیں گے، حجر اسود کا بوسہ بھی لیں گے، زمزم بھی پی لیں گے، ہم یہاں اجازت ملے نہ ملے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ آپ کا خیال ہے، اور میرا گمان عثمان پہ یہ ہے کہ جب وہ محبوب پیغمبر نہیں ہوگا تو وہ طواف بھی نہیں کرے گا۔ حالانکہ نہ منع کیا تھا اور نہ کوئی حکم دیا تھا، سب کا گمان تھا۔ اب جیسے نبی کا ظن، ادھر عثمان کا عمل دیکھ لیجئے۔ مشرکین نے کہا آپ طواف کر لینا، آپ کو اجازت ہے، تو کہنے لگے اللہ کی قسم جب تک میرے محبوب پیغمبر کو اجازت نہیں ملتی میں کبھی طواف نہیں کروں گا۔ جب ان سے یہ جملہ کہا تو وہ طیش میں آئے، حضرت عثمان کو باندھ دیا، تشدد کیا۔ ادھر پیغام پہنچ گیا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سنتے ہیں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، فرمایا او میرے صحابہ آ جاؤ، اب میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جلدی آؤ۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ ہیں۔ فرمایا میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو، جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ یا بدلہ لیں گے یا سارے کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ واہ عثمان، آپ کی کتنی شان ہے کہ 1400 صحابہ کو آپ پہ قربان کیا جا رہا ہے۔ یہ اپنی شان ہے، یہ ان کی نرالی شان ہے۔ بیعت جاری ہے، توجہ ہے آپ کی، بیعت جاری ہے۔ جب 1400 صحابہ سارے بیعت کر چکے، نبی کریم نے مجمع میں دونوں ہاتھ اٹھا کے فرمایا او میرے صحابہ، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک سے کہا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اپنے ہاتھ کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کے فرمایا یوں سمجھ لو عثمان نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اس عظمت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو تھوڑی سی توجہ کریں اور اس کو گہرائی سے سوچیں کہ نبی نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کا قرار دے دیا؟ جی، نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ تو ہری پور والو، جس کے ہاتھ کو مصطفیٰ اپنا ہاتھ قرار دے، میرا تو ایمان ہے وہ ہاتھ کبھی خائن نہیں ہو سکتا، وہ ہاتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو جنہوں نے خیانت کے الزام لگائے ہیں وہ خود خائن ہیں۔ اور آپ سے ایک اور بات بھی، تاریخ قرآن میں، قرآن کی زبان میں، اسلام کی زبان میں اس بیعت کو نام دیا جاتا ہے بیعت الرضوان۔ کیا؟ بیعت الرضوان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفتح آیت نمبر 18، جب ایک کیکر کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں،
تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے۔ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کیوں راضی ہوئے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، استقبال مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ مستقبل میں بھی یہ 1400 صحابہ یہ اسلام پر برقرار رہیں گے، تبھی تو آپ نے رضا کا اعلان کیا تھا۔ اگر اللہ نعوذ باللہ صحابہ میں سے بعد میں کسی نے کیا ہو جانا، مرتد ہو جانا تھا، دین سے پھر جانا تھا، نبی کے خلاف ہو جانا تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے، انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ نے ان کے مستقبل کو بھی جان کر فرما دیا میں ان سے کیا ہو چکا ہوں۔ تو جس سے اللہ راضی ہو اور آج کا کوئی کیڑا اس سے ناراض ہو، تو اس سے صحابہ پہ فرق پڑتا ہے کہ اس کا اپنا ایمان جائے گا، اس کا اپنا ایمان جائے گا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے وکیل پیدا ہو چکے ہیں، بڑے بڑے جج بنے ہوئے ہیں جو بیٹھ کر صحابہ کرام کے مابین فیصلے کرتے ہیں، کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، ایسا تھا ایسا تھا، فلاں کی بات ایسی فلاں۔ او بھائی اپنی حیثیت تو دیکھو، شکل دیکھو اپنی، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ صحابہ کرام کے مابین ترازو لے کے جج بنے ہو، فیصلے کرتے ہو؟ صحابہ کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے دو باتیں تو کم از کم ضروری ہیں، یا ان سے بہتر ہونا ضروری ہے یا ان کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم کہ صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے نہ صحابہ سے بہتر ہو سکتے ہیں نہ صحابہ کے برابر ہو سکتے ہیں، تو ان کے درمیان فیصلے کی طاقت کس کو ہے؟ اور وہ بھی تاریخی چند من گڑت قصے اٹھا اٹھا کے ان کو داغدار کیا جائے۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے یہود میں، نصارہ میں، اہل کتاب میں کبھی اختلاف رہا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ٹھیک تھے یا نہیں تھے؟ کبھی یہودیوں میں یہ اختلاف رہا ہے؟ کبھی عیسائیوں میں اس پر بات چلی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ پر انہوں نے تنقید کی ہو؟ یہ بدبختی صرف ادھر ہی ہے کہ یہاں اٹھ کے ان لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر اپنا دن من تن سب کچھ لٹا دیا تھا، جن کو عرشوں سے سلام آئے، جن کی مجلس میں جبریل آئے، جن سے اللہ راضی، جن سے اللہ کے رسول راضی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ بیعت الرضوان میں شرکت نہیں کی، لیکن نبی کریم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی شرکت یہاں بھی تسلیم کر لی اور ان کی شرکت کو قرار دے دیا کہ وہ شریک تھے، تو اس لیے عثمان کو ذو الشرکتین کہا جاتا ہے۔ اور ذو النورین کہ نبی کی دو نور نظر، بیٹی نور نظر ہوتی ہے، نور العین کہا جاتا ہے بیٹی کو، تو دو نور نظر آپ کے نکاح میں آئیں، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے بعد کی زندگی اور ان کی شہادت، چونکہ وقت کا دامن تھوڑا ہے، انشاءاللہ باقی تفصیل اگلے جمعے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔